بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، فرینڈس پبلک اسکول کی جانب سے جماعت نون کے نصاب کے حوالے سے اردو مضمون کے استاد حفیظ اللہ حاضر خدمت ہیں۔ سلام قبول کیجیے۔ عزیز طلباء و طلبات، یہ جو ہمارے ادارے کی طرف سے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی تعلیمی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام لیکچرز ہر مضمون کے ہر سلیبس کے لیکچرز مکمل یکسوئی کے ساتھ منہمک ہو کر آپ توجہ کے ساتھ یہ سمجھتے ہوں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آپ کا تعاون درکار ہے۔ امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی تعلیمی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے اردو کا تیسرا سبق کاہلی، جس کی طرف ہم آتے ہیں۔ کاہلی صنف ادب کے اعتبار سے مضمون ہے، اور سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے۔ سر سید احمد خان سے متعلق آپ پچھلی گزشتہ کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کی خدمات کے حوالے سے آپ کافی جانکاری رکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان ہجرت کر کے آئے۔ سر سید احمد خان ایک معمار قوم تھے، اور بلکہ اب یوں کہا جائے کہ یہ معمار اول ہیں تب بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 1883 عیسوی میں انہوں نے ہی سب سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں میں شعور پیدا کیا، آزادی کا بیج بویا، اور کہا کہ ہندو قوم یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان ہمارا ہے، یا ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہی ملک ہے، بلکہ یہ اس میں ایک منظم قوم مسلمان یا مسلم بھی آباد ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے مسلمانوں میں شعور پیدا کیا، اور سر سید احمد خان کے خیال میں ہم اس وقت تک کسی بھی قوم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس وقت تک انگریزوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کے علوم پر دسترس نہ رکھ سکیں۔ انگریز جوش جذبے کے علاوہ، جنون کے علاوہ ہمیں ان کے علوم پر دسترس ضروری ہے۔ اسی لیے جب یہ اپنے بچوں کو 1869 میں غالباً انگلستان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لے گئے، تو وہاں آکسفورڈ اور کیمبرج کے نظام تعلیم سے کافی متاثر ہوئے، اور یہاں آ کے مراد آباد میں اسی طرز کا ایک سکول کھولا تاکہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں، ان علوم پر دسترس حاصل رکھ سکے۔ اور ان کے علاوہ انہوں نے مستند انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی کا کیا عمل میں لایا۔ ان کی ساری زندگی مسلمانوں کی یہ جد و جہد میں گزری، اور اکابرین پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ان کے تناظر کے حوالے سے ہم بات کریں، تو جتنے بھی اکابرین پاکستان ہیں ان میں ان کا شمار سب سے پہلے ہوتا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے، ان کو شعور دینے کے لیے کافی تصانیف کی، کافی کتابیں لکھی۔ یہاں جب وہاں انگلستان سے یہاں واپس آئے، یہاں پہ آ کے 1870 میں میرے خیال میں رسالہ تہذیب اخلاق جاری کیا، جو کافی مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ ان کی اور تصانیف میں سے جو نمایاں ہیں، آثار الصنادید، جس میں دہلی کی تاریخی مقامات کا احوال ہے، ان کی تاریخ، ان کی تہذیب وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یہ معمار قوم بھی ہیں ہمارے مسلم۔ یہاں اگر ہم اردو ادب کے حوالے سے قلمکار کی حیثیت سے اسے دیکھیں، تو انہوں نے اردو ادب میں مضمون کو کافی رواج دیا، اور اپنے رفقا، اپنے دوستوں کو مضامین لکھنے پر ترغیب دیا، مضمون لکھنے کا عادی بنایا، جس میں اخلاقیات ہو گیا، جس میں سیاسیات ہو گیا، جس میں معاشرت ہو گئی، جس میں تہذیب ہو گئی، جس میں ہمارے رسم و رواج ہو گئے، تمام ٹاپک پر انہوں نے مضمون لکھے۔ اور اس بعد اب سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا تھوڑا سا سر سید احمد خان کا تعارف، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں عزیز طلباء و طلبات، ہمارے جتنے بھی اسباق ہیں
ان کو لکھنے والے جتنے بھی مصنفین ہیں ان کے لیے ان کی اہم باتیں، ان کی خدمات، ان کی تعلیمی سرگرمیوں کی جانکاری ضروری ہے، اور یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، اور ہمارے امتحان میں یہ ضرور آئے گا۔ اب اپنی کتاب کھولیے اور صفحہ نمبر 15 پہ آئیے۔ کاہلی طلباء و طلبات، آپ نے امید ہے یہ سبق کو کھول لیا ہوگا۔ یہ دیکھیں، کاہلی، سستی، غفلت، سر سید احمد خان اس کے مصنف ہیں۔ یہ کتاب پہ آپ کی نظر پڑ رہی ہوگی، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ جو ہمارا سبق ہے یہ مضمون ہے، اور سر سید احمد خان بیسیکلی یا بنیادی طور پر مضمون نگار تھے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے امتحان کا حصہ ہے، جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب، اس سبق کا ماخذ جو سر سید احمد خان کی کتاب سے لیا گیا ہے وہ مقالات سر سید حصہ پنجم ہے۔ یہ ہمارے اس سبق کا ماخذ ہے، جہاں سے یہ سبق اخذ کیا گیا ہے، جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ سبق پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ بنیادی طور پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کاہلی کا اصطلاحی مفہوم ہمیں سر سید احمد خان نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اردو مضمون نویسی کے ابتدائی اسلوب سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جو زوال کے اسباب ہیں ان میں جو اہم سبب ہے اس سے آگاہی ضروری ہے، اور سر سید احمد خان کے مطابق وہ کاہلی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، بات کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتے، لفظ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس کے اصطلاحی معنی کو نہیں سمجھتے۔ مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عام تاثر ہے ذہنی طور پر کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا یا پھر کام کاج یعنی روزگار، ضروریات زندگی گزارنے کے لیے جو متحرکات ہوتی ہیں اسے کام کاج کا نام دیا جاتا ہے۔ محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، پھرتی نہ کرنا، تیزی نہ کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنا، ایسے ہی پڑے رہنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا، یعنی مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دلی قوا دل کی صلاحیت ہے، دل کے اندر کی دل کی صلاحیتوں کو بیکار فضول چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یعنی سر سید احمد خان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام تاثر ہے جو زمانے بھر میں مشہور ہے کہ وہ لوگ جو ہاتھ پاؤں کی حرکت نہیں کرتے، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، یا اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی زندگی کو پورا آسائش بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں کی حرکت نہیں کرتے، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، یا انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو وہ دراصل اتنے کاہل نہیں ہیں۔ در حقیقت وہ لوگ زیادہ کاہل ہیں جو کم از کم اپنے دل کی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتے، بروئے کار نہیں لاتے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اور اوقات بسر کرنے، وقت گزارنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمیں بابر مجبوری ہاتھ کو حرکت کرنے، ہاتھ کو حرکت میں لانے پڑتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ مجبوری کے طور پر اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، مشقت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کیلی چھوڑی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات، اپنی زندگی یعنی کہ وقت گزارنے کا سامان مہیا کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا، سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، ان کی پختہ عادت بن جاتی ہے، ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے یہ چیز۔ اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ میں استاد ہوں، میں روزانہ آتا ہوں، روزانہ اسکول میں پڑھاتا ہوں آپ کو، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، روزانہ گھر جاتے ہیں، اپنا ہوم ورک یعنی کہ ذمہ کام کرتے ہیں، اور پھر دوسرے دن اسکول آ کر ٹیسٹ دیتے ہیں، پرچہ دیتے ہیں،
اپنے اساتذہ کرام کو مطمئن کرتے ہیں اپنی تعلیمی صورتحال پر، تو یہ سارے کے ساری ہماری عادت ثانیہ ہے، یہ پختہ عادت ہے۔ اینٹیں ڈھونے والا روزانہ اینٹیں ڈھوتا ہے، معمار روزانہ مکان بناتا ہے، لیکن وہ تھکتا نہیں ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ جتنی بھی معمولات ہیں، یہ ہماری عادت ثانیہ ہیں، یہ ہماری طبیعت کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن یہ عام مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ در حقیقت پڑھنے لکھنے کے باوجود، علم و بصیرت کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، اگر ہم اپنے علم کو، اپنی بصیرت کو، اپنے فہم کو بروئے کار نہ لائیں، اپنے دل کو اور اپنے عقل کی صلاحیتوں کو کام میں نہ لائیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر حیوان اور ہم برابر ہیں۔ انسان بھی تو معاشرتی حیوان ہے، اسی لیے کہا گیا ہے اگر انسان اپنے دل کی اور اپنی عقل کی صلاحیتوں کو، اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو، اپنے علم کو، اپنے عقل کو کام میں نہیں لاتا تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ آگے والا پیرا دیکھتے ہیں۔ میں تشریح ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، یہ آپ کے امتحان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہر سبق پڑھنے کے بعد اس کا خلاصہ، اس کا مجموعہ کلام جو ہوتا ہے وہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ اگر ہر سبق کا خلاصہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو اس کی تشریح بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ دوسرا پیرا پڑھتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہے، ایسی سہولت ملتی ہے، ایسا موقع میسر آتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو، اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا، ان وقتی ضرورتوں کا منتظر رہے، انتظار میں رہے، اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے، اپنی دل کی صلاحیتوں کو، اپنی فکر، اپنے عمل کو کام میں نہ لائے، تو وہ نہایت سخت، شدید کاہل، سست اور وحشی ہو جاتا ہے، غیر مہذب ہو جاتا ہے، بد اتوار ہو جاتا ہے، بے سلیقہ ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جبکہ اس کے دلی قوا کی تحریک، اس کی حرکت، جنبش، اشتعال اگر سست پڑ جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو وہ کام میں نہیں لائی جاتی، تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ حیوانی عادات میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، اپنے حیوانی عادات اپنانے لگتا ہے، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، انسانی صفت کو چھوڑ کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک پر لازم ہے، ہر ایک انسان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ سر سید احمد خان ہمیں اس پیراگراف میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کئی ہزاروں لوگ پڑھے لکھے ہیں اور پڑھنے کے بعد ترقی بھی کر جاتے ہیں اور اپنے عقل کو، اپنے دل کو ضرورتاً کام میں بھی لاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں اگر وہ اپنے کام میں نہ لائیں، انہیں اس چیز کی حاجت بھی نہ پڑے، اس کے باوجود پھر وہ اپنے دل کے اور اپنی عقل کی صلاحیتوں کو بیکار چھوڑ دیں۔ ایک انسان، عزیز طلباء و طلبات، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک انسان اور ایک حیوان میں جو فرق ہے وہ صرف اور صرف علم اور بصیرت کا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت علم اور فضیلت کو کام میں نہ لائے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ حیوان سے بدتر ہے، اور پھر وہ حیوانوں کی طرح جسمانی عیشات کی طرف توجہ دینے لگتا ہے اور مختلف قسم کے بدسلیقہ حرکات کو اپنا مطمع نظر سمجھتا ہے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی، جس کی آمد، اس کے اخراجات، اس کے خرچے کو مناسب ہو، یعنی کہ وہ جتنی بھی آمدنی اسے ہوتی ہے، جتنا بھی روپیہ پیسہ وہ کماتا ہے، وہ اس کے اخراجات کے لیے کافی ہے۔ اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ کچھ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، یعنی کہ اپنی ضروریات زندگی گزارنے کے لیے، اپنی عیشات، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسے کچھ زیادہ اور محنت نہیں کرنا پڑتی، جیسا کہ ہمارے ہندوستانوں میں ملکیوں، یعنی کہ ملک کے رہنے والے باشندوں، اہل ثروت لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور لاخراج داروں کا حال ہے، یعنی کہ وہ ادارے یا وہ لوگ جو خراج یعنی کہ محصول سے مستثنی ہے، ٹیکس نہیں ادا کرتے، وہ اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دیں مکمل، حالانکہ انہیں کمانے کے لیے انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پہلے ہی خوشحال ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اگر ان کا بھی یہی حال ہو جائے، وہ اپنے دل کی یا اپنے عقل کی صلاحیتوں کو کام میں نہ لائیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ان کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے،
یعنی کہ جو عام ان کی معمولات زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، سوچ ہے، شعور ہے، حرکات ہیں، وہ سارے کے سارے وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، انہی کی طرف وہ متوجہ رغبت پکڑیں گے۔ وحشیانہ یعنی کہ بداتوار حرکات، غیر مہذب حرکات۔ آگے پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مزیدار کھانا ان کو پسند ہوگا۔ یہ دیکھیں، اب سمجھنے کی بات ہے عزیز طلباء و طالبات، یہ جس کے دل و دماغ میں کسی قسم کا کوئی مقصد نہ ہو، زندگی گزارنے کا کوئی اصول نہ ہو، کوئی ضابطہ اور قانون نہ ہو، وہ اگر ذہن اپنے مقصد سے یا دل و دماغ اپنے مقصد سے آ رہی ہیں تو پھر اس کے ذہن بری باتوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مزیدار کھانا ان کا پسند ہوگا، قمار بازی، جوا کھیلنا اور تماش بینی کا عادی ہوگا۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے تماشا دیکھنا، تماشا کرنا، یہی اس کا معمولات میں ہے، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہے۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہوار یعنی کہ جاہل، بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں، غیر مہذب ہوتے ہیں، جانوروں کی سی حرکات رکھتے ہیں، اور یہ ایک وزادار رکھ رکھاؤ والا وحشی ہوتا ہے، غیر مہذب ہوتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن اپنے علم کو، اپنی بصیرت کو کام میں نہیں لاتا۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستانوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو گواہ دلی اور قوت عقلی میں کام لانے کا موقع ملے۔ برعکس اس کے ولایتیوں میں، غیر ملکیوں میں، خصوصاً انگلستان میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی یہ کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، وہ بھی بہت جلد بدسلیقہ ہو جائیں گے، غیر مہذب ہو جائیں گے۔ مگر ہم اپنے وطنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوائے عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کہلی اختیار کر لی ہے، سستی اختیار کر لی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم اس کو فکر، تشویش اور اس کی کوشش جستجو کریں کہ ایسا کیوں ہے، ہمیں وہ موقع کیوں نہیں مل رہا کہ ہم اپنی زندگی کا حصول، اپنے زندگی کا مقصد کو سمجھیں۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے، ہمارا کچھ جرم ہے، ہماری کوئی کوتاہی ہے، ہماری کوئی غلطی ہے، تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے، اور وہ قصور، وہ جو جرم، جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، اس کو کیسے رفع کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے۔ غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہیں چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام، ان کے مکمل ہونے کی فکر اور مستعدی رہے، پھرتی رہے۔ جب تک ہماری قوم سے کہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری، اچھائی کی توقع، امید کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی سر سید احمد خاں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انگلش یا انگریزوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے، ان کے پیچھے اس کی عقل اور بصیرت ہے، جس میں انہوں نے ان کو کام میں لایا، اور آج پوری دنیا میں ان کا سکہ ہے۔ اور ہم کیوں رسوا ہو رہے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، ہم نے اپنے علم اور عقل کو کام میں نہیں لاتے۔ اس وقت تک ہم بالکل ترقی نہیں کر سکتے، ہماری قوم اس وقت تک اوپر نہیں آ سکتی جب تک ہم دل کی اور عقل کی صلاحیتوں پہ کام میں نہ لائیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ دل اور عقل کی صلاحیتوں کو کام میں لا کر اپنے زندگی کے حصول کو، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیے، تب ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔